شام کی صورتحال جہاں پر بشار الاسد کا تختہ الٹ دیا گیا ہے اور باغیوں نے یہاں تک اعلان کیا ہے کہ اس وقت جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ اقتدار کی پرامن منتقلی تک اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی سیاستدان اس سے متعلق کیا سوچ رہے ہیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، جو کچھ شام میں ہوا ہے اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہا کہ امریکہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی اس وقت موجودہ شام کے حالات میں؟ دیکھیے، بات یہ ہوتی ہے کہ بعض موضوعات جو ہوتے ہیں وہ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی مولانا صاحب کا آپ نے سوال کیا تو میں نے بڑی محتاط بات کی ہے اس پہ۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں میرے بھائی کہ ڈاکٹر صاحب کنفیوز ہیں، میں کنفیوز نہیں ہوں، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے۔ اس پہ ریلیونٹ بندے ہمارے جو ہے نا وہ سالڈ بات کریں گے، ٹائم لائن کے ساتھ کریں گے، اور وہ ہمارے لا اور پلس پرائم منسٹر ہاؤس ہے جو اس پہ پراپر طریقے سے رسپونڈ کرے گا۔ میں نے تو آپ کو یہ بتایا کہ مولانا صاحب کو ہم ناراض نہیں کریں گے، دیٹ آئی نو۔ دوسری بات یہ ہے، اچھا دوسری بات یہ ہے جی کہ جو اسی طرح جو لیبیا کی اپنا شام کی جو صورتحال ہے، دیکھیں اس میں یہ خوشائند بات ہے کہ وہاں پہ بلڈ شیڈ نہیں ہوا، وہاں پہ کچھ ایسے معاملات نہیں آئے، اور انہوں نے خوش اسلوبی کے ساتھ جو پرائم منسٹر اس وقت موجود ہیں انہیں کہا کہ آپ تا وقت یہ کہ اقتدار کی جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک طریقے سے آگے منتقلی ہو اس وقت تک آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ یہ ان ملکوں کے اندر ہے کہ جن میں میچورٹی ہے، جن میں ایک ایجوکیٹڈ معاشرے ہوتے ہیں، وہاں پہ وائلنس نہیں ہوتا، کہنے کا مختصر مطلب یہ ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم نے یہ دیکھا کہ اس طرح کی ایک چیز عراق میں بھی آئی، وہ عراق کو پیچھے لے کے گئی، آگے لے کے نہیں گئی۔ آپ نے لیبیا کو دیکھا کہ لیبیا میں معمر قذافی جو ہے ان کے ساتھ جس طرح انہیں اتارا گیا، اور آج لیبیا کی صورتحال دیکھیں کہ ملک دوبارہ سٹیبل نہیں ہو سکا ابھی تک، وہاں پہ جو ہے وہ انسرٹینٹی ہے، تحفظات اور خدشات ہیں، اور اللہ کرے کہ شام میں صورتحال بہتر ہو۔ صاحب کیا خوشائند ہے جو کچھ ہوا ہے ابھی تک؟ دیکھیں آج کی اخبار کی ہیڈنگ ہے کہ اقوام متحدہ، مغربی ممالک اور امریکہ نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ عرب اور اسرائیل کی ایک جنگ ہے۔ دیکھیں لیبیا کے حالات دیکھیں، عراق کے دیکھیں، لبنان کے دیکھیں، مسلم کنٹریز کو آپ دیکھتے رہیں، وہ تسلسل کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن جو شام کی صورتحال ہے وہ بالکل تھوڑی سی اس لیے بھی مختلف ہے کہ اس میں پیچیدگیاں زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں ایک طرف یوکرین کا ساتھ دینا اور رشیا میں جا کے اسائلم لینا، دوسری طرف ترکی کا ایک حصے میں کردار اور دوسرے حصے میں، مطلب بالکل کانٹرڈکشن ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کا تعلق ہے کہ ہمارا اسے لینا دینا نہیں ہے، تو بفر زون کا کیا ہے؟ آپ بفر زون کی ہسٹری بھی تو دیکھیں نا۔ تو پھر یہ جہاں کہیں پہ بھی اسرائیل کی انڈکشن ہوئی ہے تو انہوں نے ملک کو پیچھے چھوڑ دیا، جمہوریت کو ختم کر دیا، اور اس ملک کا انٹرنلی اور ایکسٹرنل جو ہے وہ بالکل آئسولیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو عرب ممالک میں جو ہو رہا ہے اللہ بہتری کرے۔ نثار شاہ صاحب، آپ کا موقف کیا ہے شام کی صورتحال پر جو اقتدار کا خاتمہ ہوا؟ I am concerned with the overseas پاکستانی وہ جو کہ شام میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی میری اسٹڈی کے مطابق وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کی ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ان کو بخیریت پاکستان لے کر آئیں۔ اب وہ باغیوں کے ساتھ ڈیل کرنی ہے کہ موجودہ حکومت کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن ہماری ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان کی جتنی جلدی ہو سکے اس بارے میں ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر اس بارے میں آرڈر جاری کر چکے ہیں کہ جو وہاں پہ محصور پاکستانی ہیں انہیں فل فور پاکستان واپس لایا جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری۔ باغی جو ہیں وہ جہاز نہیں اڑنے دے رہے۔ چلے اس پہ آپ نے بھی مطالبہ کر دیا ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس پہلی یہ معاملہ موجود ہے، پرائم منسٹر سے ان کی بات بھی ہوئی ہے۔